اور ہمارے اسی لیے معصوم امام فرماتے ہیں کہ ہمارے امر ولایت کو اٹھانا آسان نہیں ہے، یا تو فرشتے اسے اٹھا سکتے ہیں اور یا پھر وہ دل کہ جس کے ایمان کا امتحان خدا نے لے لیا ہو۔ ایک دن رسول خدا بہت خوشی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ یا رسول خدا آج آپ بہت خوش معلوم ہو رہے ہیں۔ کہا کہ اے علی، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور خدا بند عالم کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ خدا بعد توبہ سلام و درود کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول علی کو یہ خوشخبری دے دو کہ ان کے شیعہ چاہے وہ فرما برداروں میں سے ہوں اور چاہے وہ گناہگاروں میں سے ہوں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یعنی اب آپ کو ایک جیسے ہی حضرت علی نے یہ سنا فوراً شکر کے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سر اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے آپ نے فرمایا کہ پروردگارا گواہ رہنا کہ میں اپنی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کو دیتا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اسی وقت حضرت فاطمہ نے اور امام حسن و حسین نے بھی یہی اعلان کیا کہ ہم بھی اپنی آدھی نیکیاں دیتے ہیں، حضرت علی کے شیعوں کو اپنے شیعوں کو دیتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جب تم سب لوگ یہ اعلان کر رہے ہو اور میں تو تم سے افضل ہوں، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کو دیتا ہوں۔ اور جب رسول خدا نے یہ اعلان کیا تو خدا بند عالم نے فرمایا کہ میں تم سب سے افضل ہوں، تو میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا آپ لوگوں کو بڑا مقام ملا ہوا ہے مولائے کائنات کے صدقے میں۔ یہاں پر آپ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ صاحب تفسیر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اس میں جتنے بھی گناہ گار ہیں، یعنی انہوں نے کہا کسی بھی شیعہ کو آپ کو حق نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی گناہ گار، آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ جیسے اب لوگ بعض اوقات کسی کو دیکھتے ہیں کوئی عمل نہیں کر رہا، اچھا عمل نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، پڑھتا نہیں کر رہا، اپنی طرف سے اسے کہہ دیتے ہیں کہ بڑا گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کسی کو شیعہ ہے اگر کوئی، تمہیں حق نہیں کہ تم کہو کہ یہ گناہ گار ہے، تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ گار ہے، کیونکہ بتا دیا گیا کہ گناہ گار بھی اگر ہے لیکن شیعہ کا ٹائٹل رکھتا ہے تو خدا معاف کرنے والا ہے۔ خدا نے کہہ دیا کہ جنتی ہے تو جنتی ہے۔ اب دیکھیے وہ اور بات ہے کہ جزا اور سزا کا فیصلہ وہاں ہوگا، وہ تمام جو اعمال آپ کریں گے اس ایسا نہیں کہ آپ کو کھلی چھٹی مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہر قسم کے اعمال سے ہم آزاد ہو گئے، ہم جیسے چاہیں کریں، ہم جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ بس کرنا کتنا ہے کہ جب کوئی سامنے سے آپ کو دیکھے، کوئی بھی آپ کو باہر والا آپ کو دیکھے تو آپ اپنے شیعہ کے ٹائٹل کے اندر نظر آئیں، اس سے باہر نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ ہاں علی کا شیعہ ہے، یہ ٹائٹل نہیں آپ نے کھونا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھ جانا، اپنے آپ کو اتنا آزاد نہیں سمجھ لینا کہ کوئی آپ کو دیکھے تو علی کا شیعہ ہی نہ خیال کرے۔ نہیں، آپ کے اوپر یہ دھوکہ ہونا چاہیے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، چاہے آپ نے کالے کپڑے پہن رکھے ہو یا نہ پہنے ہوئے ہو، لیکن آپ کے اوپر یہ دھوکہ ہو کہ ہاں یہ علی کا شیعہ ہے۔ اس کی رفتار بتا رہی ہے، اس کی گفتار بتا رہی ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے، اس کا بولنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ ضرور پڑھیے اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد والے محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو یہ آپ لوگوں کا مقام ہے، اپنے مقام کو سمجھ کے مجلس میں آیا کریں۔ جتنا بڑا مولا ہے اس کے چاہنے والے اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ مولا وہ ہے کہ جو کوئی
ایسا تو نہیں کہ 1400 برس پہلے پیدا ہوئے، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جو کائنات کی خلقت سے بھی پہلے ہیں۔ دیکھیے یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں خود رسول خدا کی زندگی میں کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہماری خلقت کب کی ہے، جب ایک بار جبرائیل ہی بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا کے پاس اور حضرت علی تشریف لے آئے، جیسے ہی حضرت علی آئے جبرائیل احترام میں کھڑے ہو گئے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم اس جوان کے احترام میں کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس جوان کا مجھ پر حق تعلیم ہے۔ پتہ آپ کو یہ پوری کائنات تمام انبیاء جو اب تک آ چکے ہیں سب کے اوپر حضرت علی کا حق ہے، کیونکہ سب کی مدد کی ہے۔ کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے، بتائیے کوئی بھی کائنات میں ایسا ہے جب کوئی نبی نہیں بچا تو عام انسان کیا بچے؟ سب کی مدد حضرت علی نے کی۔ تو جبرائیل نے بھی یہی کہا کہ ان کا مجھ پر حق تعلیم ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب مجھے خلق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور میں کون ہوں، تم کون ہو؟ تو کہا میں سوچ رہا تھا کیا جواب دوں، تو عالم انوار میں نے اس جوان کو دیکھا، عالم انوار میں اس جوان کو دیکھا۔ اس جوان نے مجھے کہا کہ کہو کہ تو میرا پروردگار ہے، تو بلند مرتبہ ہے، تو جمیل ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جبرائیل نام بھی شاید علی کا رکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ کہہ دو کہ میرا نام جبرائیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، تو میرا بلند پروردگار۔ تو کہا کہ یہ مجھ پر حق تعلیم ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے پوچھا کہ یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اب دیکھیں رسول خدا کو تو سب معلوم ہے، یہ تو ہم تک بات پہنچائی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن صرف اتنا پتا ہے کہ عرش کے قریب ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہر 30,000 سال کے بعد، اور میں نے اس ستارے کو 30,000 سال طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنی عمر بتائی کہ 30,000 سال میں ایک بار وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس کو کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 30,000 سال مرتبہ ہی میں اس کو دیکھ چکا ہوں۔ تو اس وقت رسول خدا نے کہا کہ اے علی ذرا اپنی پیشانی پہ سے اپنا امامہ ہٹاؤ۔ جب امامہ ہٹایا تو ایک نور کا مشاہدہ کیا گیا، ایک ستارے کا مشاہدہ کیا گیا۔ ایک دم جبرائیل نے تڑپ کے کہا کہ ارے یہی تو وہ ستارہ ہے۔ ایک مرتبہ اور نوٹ پڑھ لے بآواز بلند، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو دیکھیں یہ حساب ہے سارا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کتنا بڑا مولا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کتنا زیادہ مرتبہ آپ کا بھی بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھی بھی اتنے ہی بڑے چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جتنا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد اتنے ہی علم یافتہ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، باشعور لوگ، بصیرت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے تو زمانے کے امام دیکھیں انتظار کر رہے ہیں۔ اور ظہور میں جو سب سے بڑا ہماری ذمہ داری کہ ہم جو پوچھتے لوگ کہ کیا کریں کیا کریں، تو سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگوں کو کہ کیا کریں، تو اپنا علم بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا علم بڑھائیں۔ جتنا علم بڑھے گا، دنیا کا علم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، دنیا میں بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا، اور آخرت کا علم بھی جو ہمارا دین کا علم ہے وہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک روز رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجر و انصار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے آپ کو، تو ایسے میں جبرائیل نازل تھے اور کہا کہ علی کو بلائیے، اپنے سامنے بٹھائیے۔ دیکھیے کس طرح خدا بند عالم حضرت علی کی اہمیت کو، لوگوں کے فضائل جو ہے ان کے، کہ ان کا مرتبہ کیا ہے وہ لوگوں کو بتایا، رسول خدا کے زمانے سے بتایا جا رہا ہے۔ آج تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیسے حضرت علی اتنے افضل ہو گئے، لیکن یہ تو آج کی بات تھوڑی ہے، رسول خدا کے سامنے سے بتایا جا رہا ہے کہ علی کو بلائیے، اپنے سامنے بٹھائیے۔ فوراً رسول خدا نے حضرت علی کو بلایا۔ مناقب آل محمد جلد نمبر 1 میں آپ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔
تو مرتبہ حضرت علی کو بلا کے بٹھایا گیا. جبرائیل واپس گئے, دوبارہ واپس آئے, اور اب خالی ہاتھ نہیں آئے, اپنے ہاتھ میں ایک تشت اور ایک لوٹا لے کر آئے, اور کہا کہ یا رسول خدا, خدا کا حکم ہے کہ آپ حضرت علی کے ہاتھ دھلوائیں. ٹھیک ہے, اب حضرت رسول خدا نے پانی جو تھا, وہ جو لوٹا تھا وہ لیا اور ان کے ہاتھوں پہ ڈالنا شروع کیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ میرے ہاتھ دھلوا رہے ہیں, ہونا تو یہی چاہیے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم کو پورا کر رہا ہوں, مجھے خدا کے حکم کو پورا کرنے دو, میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. اب جب پانی ڈلنا شروع ہوا تو علی تعجب کر رہے, کہہ رہے کہ یا رسول اللہ, پانی تو دشت میں گر نہیں رہا. ٹھیک ہے, ہاتھوں پہ پانی گر رہا ہے لیکن دشت میں نہیں گر رہا. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی, اس وقت یہاں فرشتے موجود ہیں اور وہ بڑھ بڑھ کر وہ پانی لے رہے ہیں. فرشتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے, وہ پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے, وہ پانی لے رہے ہیں اور اپنے چہرے پر مل رہے ہیں تاکہ ان کے چہرے نورانی ہو جائیں. ہم بھی اس لیے ذکر کرتے ہیں علی کا کہ ہمارے چہرے نورانی ہو جائیں, ہماری قبریں نورانی ہو جائیں, ہمارے گھر نورانی ہو جائیں, ہماری زندگیاں نورانی ہو جائیں. درود پڑھ لیجئے بابا سے صلی علی محمد وآل. یہی فرمایا تھا رسول خدا نے اپنے صحابی عبد الرحمن بن عوف سے. جیسے آج کل ہمارے ملک میں دیکھا جھگڑا چل رہا ہے, صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں, تو رسول خدا تو بتا گئے, اپنی زندگی میں بتا گئے. عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ دیکھو تم صحابی ہو, ٹھیک ہے, اپنا مقابلہ علی سے نہ کرو. تم صحابی ہو, علی کو مجھ سے نسبت ہے, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا فرمایا کہ علی کو اگر تم نے کسی اور سے نسبت دی تو تم نے مجھ پہ ظلم کیا, اور جس نے مجھ پہ ظلم کیا اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس پہ خدا کی لعنت ہے. پڑھ لیں جا کے لوگ, ٹھیک ہے, پہلے کتابیں تو پڑھیں, اس کے بعد میں بات کریں. یہ تمام یہ چیزیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف, یاد رکھو کہ جو خدا نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے, یعنی قرآن, واضح اور روشن دلیل والی کتاب, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں علی کے سوا سب کے سامنے پڑھوں. ٹھیک ہے, کیا حکم دیا گیا کہ علی کے سوا اسے سب کو سناؤ قرآن کو. کیوں؟ کیونکہ علی کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے اس کی تعویل کی جائے, اس کو بیان کیا جائے, کیونکہ علی اسے ویسے ہی پڑھے ہوئے ہیں جیسے میں پڑھا ہوا. ٹھیک ہے, کہ علی کو ضرورت نہیں ہے. تو کہا کیونکہ میری فصاحت علی کی فصاحت, میری سمجھ بوجھ علی کی سمجھ بوجھ. ٹھیک ہے, دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے رسالت مآب قدم قدم پر مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو پہنچانے. اب دیکھیے, یہ جو میں فضائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, یہ کسی شاعر کی شاعری یا کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو مجمع ہے وہ عادی ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ خطیب کی خطابت سے زیادہ خوش ہوتا. جیسے شاعروں میں شاعر مولا کے فضائل بیان کرتا ہے تو وہ شاعر کی شاعری ہے, مولا کی بات نہیں ہے, ان کا فرمان نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے, لیکن فضائل کو سنے انہی کی زبان سے جو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ وہ فضائل ہیں اصل کہ جو رسول خدا کی زبان سے نکلے, جو حضرت علی کی زبان سے نکلے, جو جناب فاطمہ زہرا کی زبان سے نکلے. اصل وہ فضائل ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جن فضائل پر ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ شاعر کی شاعری ہے, وہ بھی سنیں. ایسا نہیں کہ وہ نہیں سنیں, وہ بھی سنیں. لکھنے والوں نے انہی کے حکم سے لکھا ہے. جب تک الفاظ ان کی خدمت میں نہ پہنچ جائیں کسی شاعر کے قلم میں اتر نہیں سکتے. یہ امام کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جو شاعری کرتے ہو, جب ایک شاعر پہنچا تھا معصوم امام کے پاس اور اس نے جا کے اپنی شاعری پیش کی تو امام نے اگلا شعر خود سنا دی جو اس نے لکھا ہوا تھا.
کہا مولا آپ کو کیسے پتا کہ کیا رات میں نے لکھا؟ کہا جب تک الفاظ ہم سے اجازت نہ لے لیں نہیں جاتے. تمہارے پاس نہیں پہنچتے. تم جو کچھ کہہ رہے ہو، جو کچھ لکھ رہے ہو، وہ سب ہمیں پتا ہے، یہ سب ہم سے اجازت لے کے ہو رہا ہے. تو بس یاد رکھیں کہ اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یاد رکھو، یہ بات جو ہے وہ یاد رکھو کہ اگر حکمت مجسم ہوگی، حکمت اگر مجسم ہو تو وہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں مجسم ہوگی. عقل اگر مجسم ہو، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جسم رکھتی ہیں. ابھی جب آپ قبر میں پہنچیں گے، اللہ کرے کہ اپنے وقت پہ پہنچیں، اس سے پہلے کوئی نہ جائے. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، صحت دے، اچھی زندگی گزارے، بھرپور زندگی گزارے. آمین کہیں. ممبر سے دعا چل رہی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اچھی والی زندگی، صحت والی زندگی، خوشحال زندگی، برکتوں والی زندگی گزارے، ٹھیک ہے. عمل والی زندگی، باعمل زندگی، زینبی زندگی، فاطمی زندگی، علی والے جیسی ایسی زندگی گزارے. اور جب اس کے بعد قبروں میں اپنی پہنچیں گے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری قبریں تمہارے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ قبریں آپ کے لیے جنت ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں گے. اس وقت جب پہنچیں گے تو ہر چیز مجسم نظر آئے گی. عقل مجسم نظر آئے گی، حکمت مجسم نظر آئے گی. مجسم مطلب جسم کی صورت میں آ جائے گی. جیسے آپ جسم رکھتے ہیں، آپ کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح عقل بھی جسم کی صورت میں آئے گی، مجسم ہو جائے گی. اور جب حکمت مجسم ہوگی تو وہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں ہوگی. جب عقل مجسم ہوگی تو وہ حسن ابن علی کی شکل میں مجسم ہوگی. ٹھیک ہے. جب نیکیاں مجسم ہوں گی، اچھائیاں مجسم ہوں گی تو وہ حسین ابن علی کی صورت میں، جناب فاطمہ زہرا کی صورت میں مجسم ہوگی. درود پڑھ لیجیے بابا جی. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. لوگوں کو وہ جنت بھی گوارا نہیں ہے جہاں ماتم اور مجلس نہ ہو. بے شک. بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. اسی لیے دیکھیں جب معصوم امام سے پوچھا گیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان. اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے. لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھنے والا، کیونکہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر جا رہا ہو تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ اسلام کو لے کے جا رہا ہے یا اسلام گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. اگر اپنے ساتھ اسلام لے کے جا رہا ہے تو مسلمان. اب یہ ہمیں خود چیک کرنا ہوگا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں کل آپ کو بتا رہی تھی کہ 24 گھنٹے حضور پروردگار میں رہنا پڑتا ہے جب آپ مسلمان کہلاتے ہیں. حضور پروردگار یعنی اطاعت پروردگار میں ہر وقت، یعنی آپ کو ہر وقت یہ خیال ہو 24 گھنٹے میں. دیکھیں کتنے آپ کے کام ہوتے ہیں، کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، کتنی آپ کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کتنے معاملات کو آپ حل کر رہے ہوتے ہیں. کہیں شادی ہے، کہیں موت ہے، کتنے معاملات ہیں. تو کل یہ تمام معاملات میں دیکھنا پڑے گا کہ میں کتنا حضور پروردگار میں، کتنا میں خدا بند عالم کی اطاعت کر رہی ہوں. اگر اطاعت کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان. یہ بات یاد رکھیں کہ کتنا، دیکھیے مشکل کام ہے نا، کتنا مشکل کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو بصیر راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے امام کی خدمت میں، چھٹے معصوم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. صلی اللہ کہ دیکھا کہ ایک خاتون آئی مدینے کی اور پورے حجاب کے ساتھ آئی. ان کا نام تھا ام خالد. جو اسلامی حجاب ہے وہ سب شریعت کا وہ انہوں نے کر رکھا. امام کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگی مولا میں ایک سوال کرنے کے لیے آئی. کہا کہ کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا مولا میں کچھ عرصے سے بیمار ہوں اور بیماری ایسی ہے کہ میں ہر حکیم کے پاس چلی گئی، ڈاکٹرز کے پاس گئی، لیکن میرا علاج نہیں ہو رہا.
لیکن مولا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی تکلیف جو مجھے ہے وہ مدینے کے دوسرے لوگوں کو بھی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو گئے، وہ انہی ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس میں جاتی ہوں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو شفا مل رہی ہے، مجھے نہیں مل رہی، تو میں ان ڈاکٹرز کے پاس گئی، ایک ایک کر کے سب کے پاس گئی کہ کیا بات ہے کہ باقی کے لوگوں کو شفا مل رہی، مجھے نہیں مل رہی۔ تو ان ڈاکٹرز نے کہا، ان طبیبوں نے، کہ دیکھیں آپ کی جو بیماری ہے اس کا علاج جو چیز ہے وہ ہم آپ کو بتا نہیں پاتا، کیونکہ آپ جو یہ حجاب میں آتی ہیں، دیکھیں ایک آدمی تو وہ ہے نا کہ جو کبھی اسلام پہ چل رہا ہے کبھی نکل جاتا ہے، کبھی صبح کو اگر اسلام پہ بہت با حجاب ہے، بہت با نمازی ہے، شام کو شادی میں گیا تو وہ سارا حجاب گھر میں رکھ کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو کبھی کبھی اسلام پہ آ رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، کبھی جب جہاں دیکھا کہ نقصان ہو رہا ہے وہاں خدا کو چھوڑا دوسری طرف چلے گئے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم سب کی جو زندگیاں وہ ایسے ہی چل رہی، بعض اوقات ایمان اتنا زوروں پہ ہے اور بعض اوقات بالکل نیچے آ جاتا ہے، ویوز کی صورت میں چلے گا آخری زمانے میں ایمان جو ہے لہروں کی صورت میں، کہ جیسے لہر نہیں آتی سمندر میں، بڑی ایک دفعہ اونچی لہر آئی، اونچی گئی، ٹھیک ہے، ایمان پورا اونچائی پہ چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ نیچے چلی گئی، ایمان جو ہے وہ پورا نیچے چلا گیا۔ اس طرح سے ہوگا آخری زمانے کے جو مومنین ہیں ان کے لیے حدیث ہے کہ اس طرح سے ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا کہ مولا میں سب کے پاس گئی، سب نے مجھے کہا کہ اس کا جو علاج ہے وہ ہم آپ کو بتا نہیں پاتے، کیونکہ آپ شریعت کے پابند، آپ اسلام پہ عمل کر رہی ہیں، آپ اتنی حجاب میں آتی ہیں، ہم آپ کو وہ چیز بتا نہیں سکتے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اس کا علاج صرف شراب ہے۔ اب ہم آپ کو کیسے بتائیں؟ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں بیماریاں کہ ان کے اندر یہ چیزیں دی جاتی ہیں، اکثر جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان میں مکس بھی ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں، الکوہل وغیرہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن کچھ چیزیں ایسی مکس ہوتی ہیں اکثر دوائیوں میں۔ تو اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو کہا کہ مولا میں آپ کے پاس آتا۔ امام نے پوچھا بھائی میرے پاس کیوں آ گئی، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ دیکھیں امام کیوں سوال کر رہے ہیں، ہم تک تاکہ بات پہنچے، وہ مومنہ عورت جو بتا رہی ہے وہ ہم تک پہنچے۔ تو کہا اس لیے کہ مولا میں نے اپنا طبیب آپ کو ماننا ہے، ان ڈاکٹرز کو نہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ استعمال کر لو تو میں کر لوں گی، اگر آپ منع کریں گے تو میں نہیں کروں گی استعمال، میں اسی تکلیف میں رہوں گی چاہے میں دنیا سے چلی جاؤں۔ تو امام نے فرمایا کہ بھائی ایسی بات کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ مولا جب میرا نامہ اعمال کھلے محشر میں اور وہ پڑھا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ فلاں کام کیوں کیا، تو میں کہوں میرے مولا نے کہا، یعنی جو جو کام ہے میرا لکھا ہوا، اور وہ مجھ سے پوچھا جائے کہ کیوں کیا، تو میں یہ کہوں کہ میرے مولا کا حکم تھا، میرے مولا نے کہا تھا۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام یہ سن کے کھڑے ہو گئے اور امام نے فرمایا کہ کاش ایسی اطاعت ہمارا ہر شیعہ کرتا۔ لیکن یہ چیز ہے کہ جب نامہ اعمال کھلے اور وہاں پر وہ ساری باتیں آئیں تو اس وقت ہمارا جواب یہ ہو، پوچھا جائے یہ کیوں کیا، میرے امام کا حکم تھا، یہ کیوں کیا، میرے امام کا حکم تھا۔ ایسا بندہ چاہیے امام کو، ٹھیک ہے، جو اس طرح سے چل رہا ہو۔ تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ آخری زمانے کے مومن ہیں، اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو ظاہر ہے دنیا میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہی ہوگا، لیکن ہمیں اپنے ٹریک پہ سیدھا چلنا ہے تاکہ ہم ظہور میں داخل ہو سکیں۔ اور یہی آپ وجہ دیکھیں کہ یہ فرش اعضا ہی وہ جگہ ہے کہ جو آپ کو ظہور میں داخل کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ کے علاوہ جس آپ جگہ پہ بیٹھے ہوئے نا، یہ جتنا فرش بچھا ہوا ہے یہ فرش اعضا کہلاتا ہے۔ اس جگہ کے علاوہ باہر کوئی جگہ نہیں کہ جو آپ کو ظہور سے ملا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کتنا بڑا دن تھا، ایک روایت کے مطابق ہمارے امام کی شہادت کا دن، امام علی رضا کی
شہادت کا دن. جس طرح ایک بہن آپ نے دیکھا 40واں کرنے کے لیے اب آ رہی ہے، کربلا پہنچے گی 40 پہ، تو اسی طرح سے ایک بہن جو معصومہ قم ہے وہ بھی پہنچی اپنے بھائی کے لیے. اس وقت جب امام کی شہادت ہوئی، امام علی رضا کی ادھر شہادت ہوئی، اس سے پہلے ہی مدینے سے معصومہ قم اور ان کے کچھ بھائی جو تھے وہ اور کچھ بہنیں نکل چکے تھے، امام سے ملنے کے لیے نکل چکے تھے. لیکن اصفہان میں مقام ساوا پر ان پہ حملہ ہوا، مامون نے حملہ کروایا اور کافی ان کے بھائی اور بہنیں مارے گئے. امام موسیٰ کاظم کے بچے تھے وہ سب، وہ مارے گئے. اب بچا کون؟ معصومہ قم اور ان کے ساتھ 2-3 کنیزیں وہ بچی. لیکن حالت ان لوگوں کی اتنی بری ہو گئی کہ راستے میں ان کی اونٹنی مر گئی، نالائن جوتے ان کے ٹوٹ گئے، سامان ان کے پاس کچھ نہیں. یعنی جب وہ قم شہر کے باہر پہنچی تو بہت بری حالت میں تھی. وہاں پر ان کو ایک چاہنے والا امام کا مل گیا جو اہل بیت کا شیعہ ہے، وہ مل گیا. اس کو جب پتہ چلا کہ اوہو یہ تو معصوم امام کی بہن آئی، ادھر امام کی شہادت ہو چکی تھی. انہوں نے کہا اچھا آپ یہاں ٹھہرے، میں قم والوں کو پہلے اطلاع دوں. قم اس وقت چھوٹی سی بستی تھی. اب وہ شخص قم میں آتا ہے، واپس شہر کے اندر آتا ہے، انہیں معصومہ قم کو باہر ٹھہرا دیتا ہے. قم کے اندر آتا ہے، آ کے لوگوں سے کہتا ہے، کیونکہ پورے قم میں سیاہ پرچم لگے ہوئے، آ کے اس نے کہا کہ یہ سیاہ پرچم اتار دو. لوگوں نے کہا کیوں اتار دیں، ابھی تو امام کی شہادت ہوئی ہے، ابھی تو امام کا چہلم بھی نہیں ہوا. کہا کہ نہیں دیکھو اتار دو، اس لیے کہ باہر امام کی بہن کھڑی، قم کے شہر کے باہر امام کی بہن آئی. کہا اچھا نہیں لگتا کہ پردیس میں بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر دی. کہا ان کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی لٹ پٹ کے آ رہے ہیں، ان کی حالتیں اچھی نہیں ہیں. اب وہ جب شہر میں داخل ہوں گی، کالے پرچم دیکھیں گی تو ایک دم سے ان کو اگر بھائی کی شہادت کی خبر سنائی گئی شاید برداشت نہ کر پائے. انہوں نے پرچم اتار دیے. یہ شخص باہر گیا، معصومہ قم کو بڑی عزت کے ساتھ قم والوں نے بڑا احترام کیا، ایک مکان دیا رہنے کے لیے. بی بی اس مکان میں بیٹھ کے عبادت کرتی رہتی تھی. ایک دن باہر کوئی عورت جو ایرانی عورت تھی وہ کچھ کہہ رہی تھی کسی سے، عربی اسے نہیں آتی تھی، اور اس نے کہیں ذکر کیا کہ امام رضا، ہائے امام رضا شریف. اب معصومہ قم جو عبادت کر رہی تھی ان کے کان میں یہ آواز پڑی. انہوں نے اپنی کنیز کو باہر بھیجا کہ جاؤ جا کے پوچھو یہ کس امام رضا کی بات کر رہے، جاؤ اسے بلا کے لاؤ. اب جب وہ ایرانی عورت آئی تو اس نے آ کے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، جب اس سے پوچھا معصومہ قم نے کس امام کی بات کر رہے ہیں، کس رضا کی بات کر رہے ہیں، کہ آپ کو نہیں پتا ہے شیعوں کے 8ویں امام مارے تھے. بس یہ سننا تھا معصومہ قم کی چیخ بلند. اور ایک بار کہا بھیا میں تو بہت دور سے آئی، بھیا میرے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے، بھیا میرے تو سارے بہن بھائی مارے گئے تھے، آپ نے انتظار بھی نہ کیا، مجھ سے ملے بغیر چلے گئے. حضرت آنو بس اتنا کہتی رہی، کہتے چند دن زندہ رہی اور چند دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن جب تک زندہ رہی ایک ہی جملہ تھا زبان، ہائے بھیا کیسے موت آئی ہو، بھیا زہر سے میرا کیسا تڑپا ہوگا، کون سے کھانے ہوگا. میں کہوں گی کہ اے معصومہ قم صبر کیجئے، آپ نے صرف خبر شہادت سنی ہے، لیکن کربلا میں یہ جو بہن 40واں کرنے آ رہی ہے اس نے خبر شہادت نہیں سنی تھی، اس نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. بس عزاداران حسین جب رہائی ملی، بی بی کو جب رہائی ملی اور جا کے چوتھے معصوم نے خبر سنائی، پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے. اب بتائیے کسے خوشی ہوگی، اس رہائی کی خوشی کسی کو نہیں تھی. جناب زینب کہتی ہے بیٹا کیسی رہائی، میرا بھائی نہ رہا، میرے بھتیجے نہ رہے، میرا عباس نہ رہا. جناب زینب نے جب سب بیویوں کو آواز دی نا، رباب آؤ، لیلا آؤ، رقیہ آؤ، رہائی ہو گئی، آج رہائی ہو گئی. سب آ گئی بیویاں لیکن رباب نہیں آئی. ایک مرتبہ جا کے جب دیکھا جہاں جناب سکینہ کا دم نکلا تھا وہاں بی بی رباب غش میں پڑی. جا کے بازو پہ ہاتھ رکھا، کہا بھابھی اٹھو، چلو رہائی مل گئی، چلو کربلا چلو.
کہا شہزادی حسرت بھری سکینہ سی بچی گزر گئی، ارمان تھا رہائی کا جس کو وہ مر گئی، شہزادی میں جا کے کیا کروں گی، دو ہی تو بچے تھے میرے۔ حضرت آراد حسین یہ بچی کس طرح قید خانے میں تڑپتی تھی، کہ کس طرح کیسے کیسے معصومانہ سوالات کرتی تھی سید سجاد سے۔ تھوڑے سے مصائب جو اہل خانہ کہہ رہے ہیں جناب سکینہ کے پڑھے جائے تو یہ صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کس طرح سے یہ بچی سید سجاد سے سوال کرتی تھی۔ ایک روز جب قید خانے کے زندان کے اندھیرے میں گھبرا رہی تھی نا تو ایک مرتبہ ایک سوال کرتی ہے۔ کیا سوال کرتی؟ بھیا میں امام کی بیٹی ہوں نا؟ ہاں امام سکینہ تم امام کی بیٹی ہوں۔ بھیا میں امام کی پوتی ہوں؟ ہاں امام کی پوتی۔ بھیا میں امام کی بہن ہوں؟ ہاں امام کی۔ بھیا مجھے بتاؤ کیا میرے مقدر میں ہے کہ مدینے واپس جاؤں؟ عزاداروں بتاؤ سید سجاد کیا جواب دے، کیا جواب دے میرا مولا۔ جب سید سجاد جواب نہیں دیتے نا تو جناب سکینہ کہتی ہیں اچھا بھیا یہ سوال نہیں کرو، حسین کی بیٹی ہے نا، سمجھ گئی میرے مقدر میں نہیں ہے کہ میں گھر جاؤں۔ اب دوسرا سوال کرتی ہے بھیا یہ بتاؤ کہ پیاس کا اثر پیاسوں پہ کیسا ہوتا ہے؟ کہا بھیا ہونٹ سوکھ، کہا بیٹا ہونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ کہا بھیا اگر پیاس اور بڑھ جائے؟ کہا کہ بہن چہرہ سوکھ جاتا ہے۔ کہا بھیا اگر اور پیاس بڑھ جائے؟ کہا جسم سوکھ جاتا ہے۔ کہا بھیا اور پیاس بڑھ جائے؟ کہا سکینہ گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا۔ ایک بار سکینہ نے ہاتھ اٹھایا، بھیا دیکھو میرا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ کہا بھیا اور پیاس بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ بہن ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی۔ کہا بھیا اور پیاس بڑھ جائے تو ایک مرتبہ کہا بہن پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ کہا بھیا جب میں دنیا سے جاؤں تو ہی مجھے غسل دینا، تو ہی مجھے کفن پہنانا، اور جب دیکھنا مجھے اس زمین میں دفن کرنا جس میں نمی پائی جاتی ہو، اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی، پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ عزاداروں جب یہ قافلہ روانہ ہوا، رہائی مل گئی، اماریاں لائی گئیں، سب بیبیوں کو سوار کرا دیا۔ جناب زینب نے ایک ایک بیبی کا ہاتھ پکڑ کر سوار کرایا، آؤ میں لیلا سوار ہو جاؤ، آؤ رقیہ سوار ہو جاؤ۔ ایک بار مڑ کے کہا میری بھابھی ام رباب کہاں ہے؟ جب آ کر دیکھا تو بی بی قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، اپنی بھابھی کو بھی سوار کرایا۔ جب سب سوار ہو گئے اور سواریاں چلنے لگی، ایک بار جناب زینب نے ہماری کا پردہ اٹھایا۔ شام کی عورتیں جو آئی ہوئی تھی بی بی کو چھوڑنے کے لیے، ایک مرتبہ ان سے کہا ہے شام کی عورتوں ہماری بچی زندان میں اکیلی سو رہی ہے، شام کو چراغ جلایا کرنا، ارے اس کی قبر اندھیری نہ رکھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔